بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ آدم کس دوم۔ میرے معزز دوستوں، بیان القرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اس آیت مبارکہ میں فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی عظمت کا عملی مظاہرہ اور ان کا امتحان لینے کے لیے انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ میرے دوستو، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سجدہ تو صرف اللہ کو کیا جا سکتا ہے، تو آدم کو کیوں؟ میرے دوستوں، دراصل یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ تعظیم کا سجدہ تھا، جو بعض پچھلی شریعتوں میں جائز تھا۔ بعد میں تعظیم کے لیے بھی اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی سختی سے ممانعت کر دی گئی تاکہ شرک کا کوئی شائبہ بھی پیدا نہ ہو۔ میرے معزز دوستوں، اس واقعے سے دو سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے آپ کو بذات خود دوسروں سے بڑا سمجھنا اور اپنی بڑائی بیان کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم آ جائے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس کو دل و جان سے بجا لائے، چاہے اس کی حکمت اور فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس کے بعد ابلیس اپنے تکبر کی وجہ سے کافر ہو کر نکال دیا گیا، تو آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حوا کو یہ حکم ملا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، مگر ایک معین درخت کے لیے یہ ہدایت کی کہ اس کے پاس نہ جانا، یعنی اس کے کھانے سے مکمل پرہیز کرنا۔ شیطان، جو آدم علیہ السلام کی وجہ سے مردود ہوا، وہ خار کھائے ہوئے تھا، اس نے کسی طرح موقع پا کر اور مصلحتیں بتلا کر ان دونوں کو اس درخت کے کھانے پر آمادہ کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، ان کی غلطی کی وجہ سے ان کو بھی یہ حکم ملا کہ اب تم زمین پر جا کر رہو۔ یہ بھی بتلا دیا کہ زمین کی رہائش جنت کی طرح نہ ہوگی، بلکہ وہاں آپس میں اختلافات اور دشمنیاں بھی ہوں گی، جس سے زندگی کا لطف پورا نہ رہے گا۔ میرے عزیز دوستوں، اس غلطی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت نادم ہوئے۔ اللہ رب العزت دلوں کی بات سے واقف اور رحیم و کریم ہے۔ یہ حالت دیکھ کر خود ہی معافی کے لیے کچھ کلمات ان کو سکھائے۔ میرے عزیز دوستوں، ان کلمات کا ترجمہ ہے: ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس طرح اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ میرے پیارے دوستوں، توبہ کرنے کے لیے یہ الفاظ نہایت مناسب ہیں اور ان کے ذریعے توبہ قبول ہونے کی زیادہ امید ہے، کیونکہ یہ خود اللہ ہی کے سکھائے ہوئے ہیں۔